الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سیرت امام اعظم کانفرنس اللہ کو دعا کریے اللہ رب العالمین جنہ ساتھیاں نے بھی اس پروگرام دا، اس کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے، تغودو کی تھی، کوشش کی تھی ہے، محنت کی تھی ہے، خرچ کر رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، مولانا صبغت اللہ حسن صاحب جو ہی اسٹیج تے تشریف لے آن گے، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا. اتنی دیر تک اللہ دی رضا واسطے توجہ اور تہاڈی محبت
اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے تھوڑا جا میرے والے دھیان کرنا ہے، انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت نال فائدہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ نے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے ذرا ابتدا چی دس دیا کہ برخوردار پہلے کہہ رہا سی بھی درود شریف دی آواز آنی چاہیے، تے سونے نبی دا نام سن کے جیڑا بندہ سونے تے درود نہیں نہ پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی خطیب نام سونے محبوب دا نام نامی اس میں گرامی لے عقیدت تے محبت لال سونے محبوب تے درود پڑھنا ہے تے داد واسطے نہیں ثواب واسطے پڑھنا ہے۔ ایک باری اسی درود پڑھاں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا 10 رحمتہ نازل ہوں گی، اللہ 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ 10 درجے بلند کرے گا۔ اس واسطے بڑے ذوق اور شوق نال سونے نبی تے درود پڑھیے۔ میں گزارش کر رہا سا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر تعارف دی بات کیتی جائے تے آقا علیہ السلام نو تے جنگل دے جانور بھی جان دے سن۔ سیرت اور حدیث دیا کتاباں سے موجود ہے ایک یہودی اپنیاں بکریاں چلا رہا سی، تھوڑی جی کو گر کاٹو جاتے یہودی اپنیاں بکریاں چلا رہا سی تے جب بکریاں چلا دیا کی ویکھدا ہے بھی ایک بھیڑیے نے ان دی ایک بکری چوک لئی تے لے جان لگا، انہیں پیچھے دوڑ لا دیتی، انہیں اپنی بکری چھڑائی تے بکری چھڑا کے نا جس وقت بکری چھوڑ کے وہ بھیڑیا ایک اچھی جگہ تے چڑھ گیا، ٹیلے تے چڑھ کے نا میرے بزرگ اور بھائیوں انہیں ایک کر کے بہ کے نا ان دے والے منہ کیتا تے کہنے لگا بھی مینوں جو اللہ نے رزق دیتا سی تے تو میرے کو رزق کھو لے۔ وہ چرواہا وہ چھیڑو بڑا پریشان تے حیران ہویا، یہ جنگل دا جانور ہو کے تے گلہ انج کردا ہے جی میں انسان گلہ کردا ہے۔ انہیں کو جواب دیتا بھی تینوں اس گل تے تعجب ہو رہا ہے، میں ایک جنگل دا جانور ہو کے گلہ کرنا مینوں تو آڈے تے حیرت اس گل تے آ کہ مدینے دے اندر ساری کائنات تے امام علیہ السلام نے نبوت اور رسالت دا اعلان کر دیتا ہے، انہاں کو اللہ رب العالمین دی وحی آندی ہے تے تسی اجے تک جا کے مسلمان ہی نہیں ہوئے، تسی ایمان ہی قبول نہیں کر دے۔ جدو انہی گل آکھی نا تے یہ بڑا حیران ہو کے انہیں اپنی بکریاں آگے لائیاں تے مدینے دے کونے چ بکریاں کھڑیاں کیتیاں تے جناب کائنات تے امام علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہو جا کے آندا ہے سارا واقعہ سنایا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، صحابہ کرام جمع ہو گئے تے آقا علیہ السلام نے اس یہودی چرواہے اس چھیڑو نو آکھیا بھی پھر ایک باری گل سنا۔ انہیں گل سنائی بھی میں بکریاں چرا رہا سا، اس طرح ایک بھیڑیے نے میری بکری چکی میں کھو لئی، انہیں گلاں کیتیاں نے انہی گل کہہ کے نا انہیں ساری گل سنائی تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بات تے تعجب نہ کرو، ایک وقت آئے گا قیامت دے قریب درخت بھی بولن گے، جانور بھی بولن گے، آقا علیہ السلام دا یہ ساری بات سن کے اس یہودی نے کلمہ پڑھے آتے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پتہ چلیا کہ جنگل دے جانور نو سونے نبی نا تعارف سی، سونے محبوب نو جاندہ سی، اور اگر محبت دی بات کیتی جائے ذرا توجہ کرنا کہ آقا علیہ السلام نال تے ساری کائنات محبت کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن ایک بندہ گزریا نا کولوں دی تے آقا علیہ السلام نے پوچھا کتوں دا پروگرام ہے، ایک کہندا جی میں اپنے علاقے جا رہا مسلمان نہیں سی ہویا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی چنگی گل دے تو انہوں گل نو تسلیم کرے گا؟ کہنا جی کیڑی گل کہ تسو اس تسلیم کر کے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تے میری رسالت دا اقرار کر. یہ پینڈو بندہ سی کہنے لگا جی اس گل دی گواہی کون دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا او درخت، او جڑا سب نے درخت کھڑا ہے اگر یہ گواہی دے دے تو مان لیں گا؟ کہنا جی مان لیں گا. آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا. بزرگ اور بھائیو درخت نے اپنی جڑا پٹیاں تے قریب میرے آقا دے کول آگے کہنا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. درخت دا ایک پتہ بول کے سوڑے محبوب علیہ السلام دی رسالت دا اقرار کرنا ہے. اگر میرے بزرگ اور بھائیوں محبت دی بات کیتی جائے تو ذرا غور کرنا. کائنات دے امام توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ذرا گج وج کی عقیدت محبت لال اللہ دی رضا واسطے درود پڑھنا. کائنات دے امام توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی. مسجد نبی دے ایک تھم دے لال ایک جناب تھم دے لال میرے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن. آقا علیہ السلام واسطے ممبر بنا دیتا گیا. ممبر تیار ہو گیا. ذرا توجہ کرنا اگر محبت دی بات کریے کہ سونیا میرے آقا علیہ السلام نالتے ساری کائنات دے لوگ ساری کائنات دیا ساریاں چیزاں محبت کر دیا نہیں. جنگل دا جانور میرے آقا علیہ السلام دا تعارف جان دائے. سونے محبوب علیہ السلام دی عظمت نو تسلیم کر دائے. آؤ اگر محبت دی بات کریے آقا علیہ السلام واسطے ممبر تیار کر دیتا گیا. سونے محبوب علیہ السلام اس تھم دے کولوں اس تنے دے کولوں کھجور دے سکے تنے دے کولوں گزرے نے. گزر کے میرے آقا علیہ السلام اس وقت ممبر تے جلوہ فروز ہو گئی. ممبر تے بیٹھ گئی تے جناب جدو ممبر تے آئے نے نا بزرگ اور بھائیو ذرا غور کرنا اچانک اس تھم چو رون دی آواز آنا شروع ہو گئی. یہ تھم رون لگ پیا. یہ جناب آواز آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو گئی. آقا علیہ السلام ممبر تو تھلے تشریف لے آئے. سونے محبوب علیہ السلام نے اس سکے تھم نو اپنے سینے نہ لایا. سینے نہ لا کے میرے محبوب نے ان دیتے ہاتھ رکھے آئے پیار کیتا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ جناب جس طرح چھوٹا جا بچہ ہچکیاں لہ لے کے چپ ہندائے نا یہ اس طرح جناب تھم خاموش ہو گیا چپ کر گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں اس تھم نو اپنے سینے نہ لانا اگر میں ان دیتی اپنا ہاتھ نہ رکھ دا اگر میں دل پیار نہ کر دا اے قیامت تک چیخا مار دا رہندا اے پھٹ جاندا اے خاموش نہ ہوندا اسی طرح روندا رہندا. آقا علیہ السلام دے نال اگر پیار دی بات ہے تے میرا ویر جنگل دا جانور بھی میرے آقا علیہ السلام نو جاندا ہے. درخت بھی میرے آقا نو جاندا ہے. اگر سونیا پیار دی بات ہے جناب سکا تھم سونے نبی نال پیار کر دائے. لیکن بزرگ اور بھائیا اسی بھی تی اپنی اپنی عقیدت دا خیال کریے نا. اسی بھی تا سوچیے جس محبوب نے توڑے میرے واسطے اتنیاں محنتاں کیتیاں نے جس محبوب نے دن رات تکلیفاں برداشت کیتیاں مکے والے آقا علیہ السلام دا احترام کر دے سن صادق اور امین کہہ کے پکار دے سن اپنے جھگڑے آندے اندر فیصل تے جج بنایا کر دے سن. اے جناب سونے محبوب علیہ السلام دے کول اپنی امانتاں رکھیا کر دے سن. لیکن بزرگ اور بھائیو آقا علیہ السلام نے جدو اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے سونے محبوب علیہ السلام نے جدو اے اعلان کیتا صفا دی پہاڑی تے کھڑے نے اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ صفا مروہ دی سعی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے مسجد نبی دی زیارت نصیب فرمائے اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے زمزم رج رج کے پینا نصیب فرمائے حجر اسود دے بوسے نصیب فرمائے. ذرا غور کرنا
کائنات دے امام توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی تے کھڑے نے اعلان کیتا آقا علیہ السلام نے آوازہ دیتیاں خاندانہ تے قبیلیاں نو بلایا مکے والے علی دوڑ لا دیتی ہے اے جڑا جا سکدا سی وہ خود پہنچیا جڑا جا نہیں سی سکدا اپنے اپنا نمائندہ بھیجیا جلدی پہنچا آقا علیہ السلام صفا پہاڑی تے تشریف فرما لے آقا علیہ السلام نے مکے والے کو سوال کیتا ہے مکے والے ہو اگر میں توانو ایک کما اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر جرار تواڈے تے حملہ کروا لائے ایک بڑی زبردست فوج تواڈے تے حملہ کروا لی ہے کیا تسی میری بات تسلیم کر لو گے ذرا غور کرنا آقا علیہ السلام دی زبان چو الفاظ سنے مکے والے آنے انہاں دی جنہ دا جواب تے غور کرنا کئی دن اگر ساڑیاں نظرہ نہیں بھی ویخ دیا اگر جناب سانو دستا بھی نہیں لیکن تیری زبان تو کدے جھوٹ نہیں سنیا ما جربنا علیکا اللہ صدقا اسی تیرے کل جدوں بھی سنیا ہے سچی سنیا ہے تو جدوں بھی بولنا ہے سچی بولنا ہے اگر جناب لشکر جرار سانو نظر نہیں بھی آؤں لیکن تو جو بولنا ہے اسی تسلیم کر لوانگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو میرے تے اتنا یقین ہے پھر میری بات مان لو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم آقا علیہ السلام فرماندنے لوگوں اگر تو انو اس بات دا یقین ہے کہ میں سچ کہنا پھر میری بات مان لو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیاب ہو جاؤ گے عرب تے عجم دے مالک بن جاؤ گے اتنی بات کہن دی دیر ہے اتنا اعلان کرن دی دیر ہے جڑے صادق و امین کہیں دے سنلا جو محبت دا دعویٰ کر دے سنلا عقیدت دا اظہار کر دے سنلا تھوڑی دیر گزری اتنا اعلان سنن تو بعد بزرگ اور بھائیہ اس سے وقت مخالفت شروع ہو گئی بلکہ سکا چاچا ہے پتھر اٹھا کے کہندہ تبا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے ہے محمد لہذا جماعتنا کیا تو سانو اس واسطے جمع کیتا ہے بزرگ اور بھائیہ اتنا بات اعلان کرن دی دیر سی اتنا اظہار کرن دی دیر سی جو محبت دا اظہار کرتے سننا وہ مخالفت تے پتر آئے پھر مخالفت بھی کوئی تھوڑی نہیں ہوئی اور مخالفت کیوں ہوئی ذرا توجہ کرنا مخالفت تے تیرے میرے واسطے ہوئی سی نا کہ کائنات دے امام علیہ السلام اپنی امت نو جہنم تو بچان واسطے اپنی امت نو جنت دے رستے تے چلان واسطے اپنی امت دی کامیابی واسطے آقا علیہ السلام نے پھر میرے بزرگ اور بھائیہ مشکلات دا سامنا کیتا ہے پھر مکے والے نے کتنا ستایا محبوب علیہ السلام نے کتنا تنگ کیتا ہے ذرا غور کرنا سیرت دیا کتاباں چ لکھے ہے کائنات دے امام پاڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کرنا اعلان کر دے جا رہے ہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ایک بندے نے پتھر چکے نے روڑے چکے نے اے پیچھے پیچھے ٹریا جاندہ نالے پتھر مار دائے نالے سونے نبی علیہ السلام دے اعلان تے پتھر مار کیا لائے ایوہ الناس لا تطیعوہو فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَذَّابٌ اے لوگوں اندی گل نہ منیا جے جھوٹ بول دائے سوال کرن والا سوال کر دائے اگلا کون تے پچھلا کون جواب مل دائے اگلے کائنات دے امام نے پچھلا سکا چاچا ہے جڑا مخالفت کر رہا کہندہ اندی گل نہ منیا جے جھوٹ بول دائے میرے بزرگ اور بھائیہ ذرا توجہ کرو نا آقا علیہ السلام نو کتنا ستایا گیا آقا علیہ السلام دے رستے اندر کنڈے بچھائے گئے آقا علیہ
والسلام دے گلے دے اندر کپڑا پا کے کھٹ دیتا گیا. جے آقا علیہ السلام دے گھر اندر ہانڈی پکدی پئی ہے, گند لیا کے ہانڈی چ سٹ دیتا گیا. آقا علیہ السلام نو کدے مجنون تے دیوانہ کیا گیا, کدے آقا علیہ السلام نو شاعر کیا گیا, کدے میرے آقا علیہ السلام نو جادوگر کیا گیا. ذرا توجہ کریے نا, یہ ساریاں تکلیفاں کندے واسطے؟ او بزرگو بھائیو تواڈے تے میرے واسطے, اپنی امت دی خاطر. یہ ساریاں تکلیفاں کہ لوگ جہنم تو بچ جان, جنت دے وارث بن جان. کتنا ستایا گیا, ذرا توجہ کرنا. صحیح بخاری دی حدیث ہے, کائنات دے امام پانے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. ذرا ہوشیاروں کے حدیث سنیے اور نیند دور کر کے بات سنیے. آقا علیہ السلام صحن کعبہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. اے جناب اتھوں دے چودھری سردار جمع نے, اے سردار بول دے نے, ایک بول کے آن رہے کون ہے جیڑا جناب فلانی جگہ تے ایک اونٹ ذبح ہویا ہے, اونٹنی ذبح ہوئی ہے, کون ہے جیڑا ان دی جیر چک کے لے آوے؟ تسی پینڈو لوگ جب سمجھ دے ہو نا کہ جیر کنوں کیا جاندا ہے, وہ جیر لے آئے, لے آ کے جناب جدو یہ شخص سجدے چ جائے ان دے کندھیاں تے لے آ کے رکھ دے وے. بزرگوں بھائیو صحیح بخاری دے الفاظ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھیا, اے جناب گند چک کے لے آیا. جدو آقا علیہ السلام سجدے چ گئے نے نا, سجدے گئے نے, لے آ کے کندھیاں تے رکھ دیتی ہے. غور کرنا بزرگوں بھائیو, آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے لے آ کے اے جناب جیر لے آ کے رکھ دیتی ہے. آقا علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, ساتھیو ویکھدا تے پیاسا پر کر کچھ نہیں سا سکدا. دوڑدا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل گیا. چھوٹی جی عمر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, اے جناب جا کے دسیا لی بی بی, جا کے ویکھ سے لے کعبہ دی اندر مکے والیاں نے تیرے باپ لڑکی معاملہ کیتا ہے. غور کرنا میرے بزرگوں بھائیا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر کی دل تے بیتی ہوئے گی کہ میرے باپ لڑنا لوگا کی سلوک کیتا ہے. آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوجھ لیا کہ وہ گند جناب آقا علیہ السلام دے کندھیاں تو پراں کیتا ہے. میں جڑی بات دسنا چاہنا, آقا علیہ السلام نو اتنا ستایا گیا, کتنا پریشان کیتا گیا. اگر کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والیاں تو پریشان ہو کے آقا علیہ السلام طائف دی بستی اندر چلے گئے. طائف دے جناب جا کے چودھریاں تے سرداراں نو خطاب کیتا, انہاں نو جا کے سمجھایا. انہاں سرداراں چ ایک سردار بول کے آندا ہے, کیا جناب اللہ رب العالمین نو نبی بنان واسطے تو یتیم ہی لبیا سے؟ ایک ہور بولی ماردا ہے, کہندا جناب میں تیرے نال گل نہیں کرنا چاہندا. ایک ہور کوئی ہور بات کردا ہے. آقا علیہ السلام نو پریشان کیتا گیا. ذرا توجہ کریے نا, یہ واقعہ سننا سنانا بڑا آسان, بیان کرنا اور سننا سنانا بڑا آسان ہے, لیکن توجہ کریے میرے بزرگ اور بھائیو, یہ مشکلات کس واسطے, یہ پریشانیاں کس واسطے, انہاں مشکلات دا سبب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام دا اپنی امت دی خاطر, لوگاں نو جہنم تو بچان دی خاطر, یہ ساری دیاں ساریاں تکالیف, ساری دیاں ساریاں مصائب اور مشکلات تیرے اور میرے واسطے آقا علیہ السلام نے برداشت کی تیاں. ذرا توجہ کرنا میرے بزرگ اور بھائیو, جس وقت آقا علیہ السلام نے واپسی دا ارادہ کیتا ہے, کائنات دے امام پانے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد جنی دفعہ درود پڑھو گے نا, اللہ گناہ معاف کرے گا, اللہ درجے بلند کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اتارے گا. تے جیڑا سونے نبی دا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھدا وہ بندہ کنجوس ہے. تے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر چ تہاڈی بات تو جناب گفتگو ختم کرنا, تے انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان مولانا صبغت اللہ حسن صاحب دا عظیم الشان خطاب شروع ہونے والا ہے. ذرا توجہ کریے, کائنات دے امام پانے میرے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی دا ارادہ کیتا نا تے آقا علیہ السلام واسطے انہاں لوگاں نے لڑکیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں کہ جناب اس شخص تے پتھر برساؤ. او میرے بزرگ اور بھائیو ساڑھے کوئی خطیب آئے جناب پھلاں دیاں پتیاں برسائیاں جان خوشی دا اظہار کیتا جائے. ایک کون شخصیت ہے جنہوں رب العالمین نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا, ساری کائنات تو بالا بنایا, ساری کائنات تو عرفہ بنایا, ساری کائنات تو احسن بنایا, ساری کائنات تو اجمل بنایا, نبیاں رسولہ دا امام بنایا, معراج دا مہمان بنایا, جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات تو عظمت والا بنایا. جدو آقا علیہ السلام واپس ہوئے نا تے آقا علیہ السلام تے پتھرہ دی بارش ہو رہی ہے. کوئی جناب ادھروں پتھر مار دائے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے سجے آ جاندے نے, کدے کھبے آ جاندے نے, کدے اگے کدے پیچھے. جناب کسے پوچھن والے پوچھیا اس طرح کیوں کر دے سو؟ کہنا پتھر مارن والا جدو سجے ماردا میں دوڑ کے سجے ہو جاندا, کہ جڑا کھبے ماردا میں کدے کھبے آ جاندا. آقا علیہ السلام دا سارے دا سارا زخم میرے بزرگ اور بھائیو جسم زخماں نال چور. آقا علیہ السلام دا مبارک خون بہا دیتا گیا, اینا خون بہ گیا. آقا علیہ السلام دی جتی مبارک اتارن لگیا. میرے بزرگ اور بھائیو خون نہ لت پت سی, لیکن قربان جاواں آقا علیہ السلام ایک مقام تے پہنچے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام بڑے پریشان اس مقام تے موجود سن. بلکہ صحیح بخاری دی الفحدیث ہے آقا علیہ السلام کو تیری تے میری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا نے. آقا علیہ السلام کو پوچھیا محبوب سب تو مشکل دن تے ہو سی نا جس وقت تسی میدان احد دے اندر تہاڈا سر مبارک زخمی کر دیتا گیا, تہاڈے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں پیاری عائشہ سب تو مشکل دن ہو سی جدوں طائف دی بستی اندر میں تیری قوم دے لوگاں نو قرآن و سنت اور جناب دین دی تبلیغ عقیدہ توحید پیش کیتا. عبد یالیل بن کلال دے سامنے میں اللہ دا دین پیش کیتا. جدوں میرے تے پتھر برسائے گئے میری زندگی دا سب تو مشکل ترین دن ہو سی. آقا علیہ السلام دے بارے سیدنا زید فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوب تشریف فرمانے اس طرح ایک بدلی نمودار ہوئی. اس بدلی دے اندر میرے بزرگ اور بھائیو سیدنا جبریل علیہ السلام نمودار ہو کے عرض کر دینے محبوب آج میں اکیلا نہیں آیا, آج پہاڑاں دا فرشتہ میرے نالے. پہاڑاں دا فرشتہ سلام کر کے عرض کر دے محبوب رب العالمین نے سارا کچھ دیکھ لیا, اگر تسی حکم کرو, اگر تسی فرماؤ تے انہاں جناب طائف والیاں نو دعا پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پیس دیا. لیکن میں قربان جاواں آقا علیہ السلام نو اپنی امت نال کتنا پیار ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں, اگر اے نہیں انہاں دی آن والی نسل ضرور مسلمان ہو جائے گی. کائنات دے امام علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم نو ہدایت عطا کر دینا میری شان دا پتہ نہیں. آقا علیہ السلام دے بارے کہن والا کہندا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں اخلاق پیارے کہ جوہر دکھائے, خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے. خوشی اپنے غیروں کے غم میں لٹا دی, خوشی اپنی غیروں کے غم میں مٹا دی. درد دیا جس نے اسے بھی دعا
دی اللہ دے سونے نبی علیہ السلام ہے اپنی امت دی خاطر یہ ساریاں مشکلات اسی سونے نبی دے امتی ہو کے اسی بھی ذرا غور کریے نا کہ آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے مشکلات دا سامنا کیتا ہے اپنی امت نو جہنم تو بچان واسطے محبوب علیہ السلام نے تکالیف دا سامنا کیتا ہے اسی بھی ذرا غور کریے نا کہ اسی اس محبوب نال کنی کو محبت کرنے او محبوب ساڑھے واسطے تکلیفاں اٹھائے اسی اس محبوب دے آنکھیں لگ کے اگر نماز دی پابندی نہ کریے اسی اس محبوب دے آنکھیں لگ کے سونے نبی دی داڑھی چہرے تے نہ سجائیے اس محبوب دے آنکھیں لگ کے اگر جناب اپنی شلوار ٹخنیاں تو اچھی نہ رکھیے اس محبوب دے آنکھیں لگ کے گانا بجانا نہ چھڑیے تے پھر سوچئے ساڑھی محبت کیسی محبت ہے کل قیامت دے دن سوال ہوئے گا اگر سونے محبوب نے پوچھ لیا میرے امتی میں تے تیری خاطر اتنیاں تکالیف برداشت کیتیاں تے تو میرے آنکھیں ہی نہ لگیا سونے محبوب علیہ السلام دی محبت محبوب علیہ السلام دی سیرت امام اعظم کانفرنس سنن دا معنی اور مقصد اور مطلب تے تد پورا ہوئے گا جدو محبوب دے آنکھیں لگاں گے فالذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ جڑے لوگ ایمان لے آئے محبوب دا ادب کیتا محبوب دے اتباع کیتی محبوب دی فرما برداری کیتی اللہ مالک فرمانے اولئک هم المفلحون اے لوگ کامیاب نے اللہ اپنی اور اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب دے آنکھیں لگ کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین